السلام علیکم پاکستانیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پاکستانیوں، اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان کی گورنمنٹ امریکی سازش کے تحت رجیم چینج کروائی گئی اور گرائی گئی، تو اس کے بعد ملک بھر میں اچانک لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال یہ تھی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں، کیپٹل میں بھی حد درجے لوڈ شیڈنگ کروائی گئی۔ اور پاکستانیوں، یہ ایک مصنوعی لوڈ شیڈنگ ہے جسے چیری بلاسم ایک سازش کے تحت کروا رہا ہے، صرف اپنے بیٹے کے بزنس بڑھانے کے تحت کروا رہا ہے۔ اور نواز شریف لوگوں کی کرپشن کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ لوگ فریج میں لگا کے کرپشن کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس طرح زرداری اینڈ کمپنی کا طریقہ کار ہے کہ وہ کرپشن کرتے تو کیش لیتے، ہاتھوں ہاتھ پیسہ لیتے اور ہاتھوں ہاتھ کھا جاتے۔ تو وہ بدنام بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ پہلے پیسے لیتے پھر کام کرتے۔ نواز شریف لوگوں کی طریقہ کار یہ ہے کرپشن کی کہ یہ لوگ کرپشن فریج میں لگا کے پیسہ بناتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لاسٹ ٹائم انہوں نے ترکی ایک دورہ کیا تھا، جس کے لیے شہباز شریف نے صرف 1.5 کروڑ کے اشتہارات پاکستان کے مختلف اخبارات کو خوش کروانے کے لیے دیے تھے۔ اس بڑا بڑا لکھا گیا تھا کہ دورہ ترکی۔ وہ الگ بات، جب وہاں گئے تو ذلیل ہو گئے، اردوغان نے ان کو ایک ٹکا بھی نہیں دیا۔ لیکن پاکستانیوں، اگر آپ کو یاد ہو تو اس دورے میں شہباز شریف اپنے اس مفرور بیٹے کو بھی لے کر گئے تھے جو انگلینڈ بھاگا ہوا ہے، جس پر پاکستان کی عدالتوں میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے، لیکن وہ انگلینڈ بھاگ چکا ہے اور اس وقت انگلینڈ میں ہے۔ لیکن جب دورہ تھا شہباز شریف کا ترکی کا، تو وہ وہاں سے اپنے بیٹے کو، سلمان شہباز کو لے کر گئے تھے ترکی، اور وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے بزنس ٹائکون جن کا کاروبار سولر کا تھا، ان سے ان کو ملوایا اور مختلف ڈیل کروائی۔ تو پاکستانیوں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈیل کا بھی نتیجہ کیا آیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آج 2 دن پہلے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم اس پر غور کر رہے کہ سرکاری عمارتوں کو سب سولر پہ ہم کر لیں۔ وہ تو اعلان تھا، لیکن آج انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی تمام سرکاری عمارتوں کو سولر سسٹم پہ ہم چلائیں گے اب۔ اور یہ کیوں چلائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کرنی ہے، اپنے بیٹے کے بزنس انہوں نے بڑھانے۔ تو اس وجہ سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوڈ شیڈنگ یہ کیوں کر رہے، اور یہ پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں اور سرکاری عمارتوں میں یہ سولر سسٹم کیوں لگوانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہاں سے امپورٹ کرے گا حمزہ شہباز اور یہاں پر پھر یہ بھیجیں گے۔ جس طرح انہوں نے لیپ ٹاپ میں حد درجے کرپشن کی تھی، 32,000 کا لیپ ٹاپ انہوں نے 1.5 لاکھ کا بھیجا تھا۔ انوائس انہوں نے گورنمنٹ سے 1.5 لاکھ کی لی تھی، جبکہ وہ اس کی اپنی قیمت 32,000 کی تھی۔ تو اسی طرح اب سولر میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے، 1 لاکھ کا سولر ہوگا، یہ 3 لاکھ کا بھیجیں گے اور بزنس ان کا بڑھے گا۔ سلمان شہباز جو خود کہتا ہے کہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، جب میں پاکستانی شہری نہیں ہوں تو مجھ پر پاکستان کے قوانین بھی عائد نہیں ہوتے، لیکن بزنس انہوں نے، پیسے انہوں نے پاکستان سے لوٹنے اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے انہوں نے چوری کرنے، حکومت کرنے کے لیے پاکستان موجود ہے۔ لیکن جب ان کو جواب لینا پڑتا ہے عدالتوں کے اندر، تو پھر اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پاکستان کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور یہ بھاگ کے لندن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، ویسے بھی یہاں پہ کچھ حالات اس طرح تھے، لیکن امپورٹڈ حکومت کو رجیم چینج کے تحت حکومت اسی لیے دلوائی گئی حمزہ شہباز شریف، زرداری اور مولانا ڈیزل کو، اسی وجہ سے کہ انہوں نے ملک کو لوٹنا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے۔ اگر 1100 ارب کی کرپشن میں ان کو اتنا بڑا ریلیف نہ دیا جاتا کہ بجائے ان کو جیل میں ڈالتے ان کو پرائم منسٹر بنا دیا، تو آج ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے نیا کرپشن کا کوئی سوچنے کا یا پلاننگ بنانے کا۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ ابھی تو ہمیں ہر جگہ سے چھوٹ ہے کہ ملک کو لوٹو، اور یہ سب سے بڑا سکینڈل ہوگا، اور یہ سب سے پہلا سکینڈل ان کا ہوگا جو انہوں نے ٹیکہ اپنے بیٹے سلمان شہباز کو دے دیا ہے سولر کا۔ اور پاکستان کی تمام سرکاری عمارتوں میں سولر سسٹم لگے گا، جس کا جو سولر سسٹم 1 لاکھ کا ہوگا وہ یہ 3 لاکھ پہ لگائیں گے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں پوری پاکستان میں کتنی سرکاری عمارتیں ہیں، اور آپ خود اندازہ لگائیں یہ اربوں کربوں کمائیں گے اور پاکستان سے لوٹ کے پھر جائیں گے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ لیکن عوام ان کے چہرے نہیں بھولے گی جو اگر صرف مسلط کرتے ہیں ملک پر تو ان کے کیسز ختم ہوتے یا معاف کرواتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن کیسز بھی معاف کر دیے اور دن بدن یہ عوام پر جینا عذاب بنا رہے، کسی بھی طریقے سے، ٹیکسز کے ذریعے سے، مہنگائی کے ذریعے سے اور لاقانونیت کے ذریعے سے۔ تو ہم اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی سننے والا تو پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں۔
ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔